حضرت علی کی کے نکاح میں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے. یہ بیٹیوں کا حق ہے کہ ماں باپ ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے. اب یہ سب باتیں دین کی ہیں. لوگ ان کو دین کی باتیں نہیں سمجھتے, دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں. کہ بیٹی سے ملنے گئے, رشتے داروں سے ملنے گئے. اگر نیت دین کی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. نیت یہ ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے, ہمارے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی ملے گا. اور نیت نہیں ہوگی تو کام تو اچھا ہوگا لیکن ثواب سے محروم رہے گی. نیت کریں کہ ہم اس واسطے کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اللہ خوش ہو جائیں گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا. اچھا, پھر محبت کرنے میں مزہ بھی آئے گا, رشتے داروں سے محبت کرنے میں مزہ بھی آئے گا. بچوں کو ہم پیار کرتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب یہ تصور آئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو پیار کیا کرتے تھے, گود میں لیتے تھے, اور اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, تو پھر دیکھو اور کتنا مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں. تو دین اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے, یہی تو اس کی خصوصیت ہے کہ دنیا کو بھی دین بنا دیا. دنیا کو بھی دین بنا دیا. تو اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, جن کا ہر وقت رابطہ اللہ رب العالمین سے, ہر وقت وحی کا سلسلہ تقریباً جاری, جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. وہ کس طریقے سے وقت نکال لیتے تھے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے واسطے جانا. آسان کام تھا. اتنی مصروفیتوں میں اتنے کام, اتنے جہاد. مدینہ طیبہ آنے کے بعد تو کوئی ہفتہ مشکل سے ایسا خالی جاتا تھا جب کوئی جنگی مہم آپ کو سامنے نہیں ہوتی. کوئی ہفتہ مشکل سے خالی جاتا تھا. اور پھر ایک کا پورا نظم حکومت, پورے جزیرہ نما عرب پر حکومت تھی. آج کل جزیرہ نما عرب کا علاقہ جو ہے جس میں وہ اس معنی میں ایک ہی حکومت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, آج اس میں درجن بھر چھوٹی بڑی حکومتیں ہیں. سعودی عرب, بحرین, کویت, یمن, جنوبی یمن, شمالی یمن, ابو ظبی, دبئی, شارجہ, قطر, دوحہ, عمان وغیرہ وغیرہ. ایک درجن سے بھی زیادہ چھوٹی بڑی ریاستیں اور ملک ہیں. اس وقت یہ پورا جزیرہ نما عرب ہے. اس کے تنہا حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی علاقے کا نظم حکومت سنبھالنا معمولی مصروفیت ہوتی. پھر جہاد اور پھر تعلیم, تدریس, تربیت, ایک کم تھا. قضا کے فیصلے, عدالتوں کے فیصلے, دشمنوں سے خط و کتابت, دوستوں سے خط و کتابت. لیکن اس میں وقت نکالتے تھے آپ, اپنے صاحبزادیوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو معلوم یہ بھی ہوا ساتھ ساتھ کہ دین کے سب کام بہت اچھے ہیں, لیکن ایک کام میں لگ کر دوسروں کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تبلیغ میں لگے, جہاد میں لگے, تعلیم اور تدریس میں لگے, بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا ساری کر لیں کہ بیوی بچوں سے ملنا چھوڑ دیں, بہنوں بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیں, ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیں, رشتے داروں کے ساتھ وقت نہ لگائیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بیٹیوں کا بھی تو حق ہے, ان سے ملنے جاؤ, ان سے پیار کرو, ان سے محبت کی باتیں کرو, ان کا دل خوش ہوگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کے پاس جایا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھائی تھے, اور آپ کا حضرت علی سے تعلق بھی ایسی محبت کا تھا جیسے بیٹوں سے ہوتا ہے. تو تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھائیں. چکی چلاتے 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 ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, کھال سخت ہو گئی تھی, نشان پڑ گئے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ, چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا ہے, آپ کسی خادم کا انتظام فرما دیں میرے لیے. گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی. سید الاولین والآخرین, حکمران اتنے بڑے حکومت کے, ان کی بیٹی کا یہ حال کہ چکی چلاتی ہے,
آٹا پیستی ہے، گزارا کرتی ہے، گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے تو درخواست کرتی ہے کہ کوئی خادم مجھے عنایت فرما دیں. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے شفیق اور مہربان باپ تھے. فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی تعلیم بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تم یہ پڑھ لیا کرو 35 دفعہ سبحان اللہ، 35 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ خادم کے بجائے یہ سبق ملا. پہلے کچھ کام لینے کے دینے نہیں ہو گئے بظاہر، ان لوگوں بیچاری نے کہا کہ کام بہت ہو گئے، میرے اوپر کوئی خادم مل جائے. یہاں ایک کام اور اضافہ کر دیا صاحبزادی پر کہ یہ کام کر لیا کرو. کچھ تو راز ہوگا. اپنی اتنے چہیتی بیٹی نے ایسی تکلیف کا اظہار کیا تھا، اس کا کوئی تعلق تو اس سے بھی ہوگا، غور کرنا چاہیے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، یہ ایسا عمل بتلایا کہ اگر تم اس کی مداومت کرو گے کاموں میں آسانی بہت ہو جائے گی تمہاری. جتنی آسانی کسی خادم کو رکھنے سے ہوگی اس سے زیادہ آسانی کس میں ہو جائے گی تمہاری. برکت ہو جائے گی وقت میں، کاموں میں. اور جہاں تک خادم کا معاملہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا کبھی. چنانچہ پھر خادم بھی ملے، خادمائی بھی ملی، فتوحات ہوئی اور فقر و فاقے کا دور ختم ہوا تو وہ بھی ملے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے عمر بھر کبھی کسی نماز کے بعد ناغہ نہیں کیا اس کو. عمر بھر اس دن کے بعد سے، اس دن کے بعد کتنے زندہ حیات، کتنی بڑی طویل حیات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال آپ حیات رہے ہیں. اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پتہ نہیں کتنے پہلے انتقال سے ہو چکا تھا. تو 30 سال سے زیادہ حیات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد آج تک کبھی ایک وقت بھی کسی نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا ناغہ نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ جس رات میں صفین کی جنگ ہوئی، جس صبح کو صفین کی جنگ جس دن ہوئی، اس دن بھی آپ نے تسبیح فاطمی نہیں چھوڑی. فرمایا تو اس دن بھی نہیں چھوڑی، اس دن بھی نہیں چھوڑی. تو کچھ تو راز تھا اس تسبیح فاطمی میں کہ علی نے کسی حالت میں اس کا نعرہ نہیں کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کی اس تکلیف کے جواب میں یہ پڑھنے کو بتلایا. تو یوں تو اور بہت سارے راز ہوں گے. ایک راز یہ ہے کہ جو صدقات ہمارے دن میں واجب ہوئے تھے ان کی ادائیگی کا ذریعہ بھی یہ ہے. اور فرمایا کہ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ. یوں تو ہر سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا، یا الحمدللہ کہنا، یا اللہ اکبر کہنا، یا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب صدقہ ہے. یا امر بالاچھائی کا حکم کی تلقین کرنا، برائی سے روکنے کی بات کرنا، یہ سب صدقے کی باتیں ہیں. فرمایا کہ اور اگر کوئی آدمی صلاۃ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ جو ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہوا تھا سب کی ادائیگی اس 2 رکعتوں سے ہو جاتی ہے. تو اگر سے وہ 2 رکعتیں ضحیٰ کی پڑھ لی جائیں گی تب بھی ادا ہو جائے گا، صدقہ ادا ہو جائے گا. عنوان یہ چل رہا ہے، جس عنوان کے تحت یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار ذریعے ہیں اور ان کی تعداد نہیں بلکہ مشہور ہے صوفیاء کرام اللہ والوں کے یہاں ایک مقولہ کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس. تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام جانداروں کے سانس جتنی بڑی تعداد میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. یعنی دین اسلام میں رہتے ہوئے اب اتنے طرح کے اعمال ہیں
کہ اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے، چوتھا کر لے. کچھ تو فرائض اور واجبات ہیں، ان کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا. نہیں، نفلی عبادتوں کی بات چل رہی ہے کہ نفلی عبادتوں میں خیر کے راستے، اللہ تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہے. بعض لوگ جو سمجھا کرتے ہیں کہ جو فلاں دکان کرتا ہے، ہم تو دکاندار آدمی ہیں، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. کوئی کارخانہ چلاتا ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. کوئی سرکاری ملازمت کرتا ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. یاد رکھیے، اگر کوئی شخص دین اسلام کو سمجھتا ہے صحیح طریقے سے اور عمل بھی کرتا ہے، تو چاہے وہ کارخانہ چلاتا ہو یا حکومت چلاتا ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وزیر ہو، کچھ ہو، گورنر ہو یا دکاندار ہو، کوئی بھی دنیا دار نہیں ہوتا. ہر مسلمان دیندار ہی ہوتا ہے، بشرطے دین پر عمل کرنے والا ہو. دیندار کس کو کہتے ہیں؟ دین پر عمل کرنے والا. اگر بادشاہ ہے، کوئی صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کچھ ہے، لیکن شریعت کی جو ہدایات صدر کے لیے ہیں، وزیر اعظم کے لیے ہیں، گورنر کے لیے ہیں، وزیر کے لیے ہیں، ان ہدایات کے مطابق اگر حکومت کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. وہ اسی راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. اونچے سے اونچے درجے کی ولایت اس کو نصیب ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام خلفائے راشدین کیا تھے؟ حکومتی تو چلاتے تھے، حکومت کے سربراہ تھے اپنے اپنے زمانے میں. اور سربراہ بھی کیسی حکومت تھے کہ جو فاروق اعظم کا زمانہ ہے، تقریباً 10 سال کی حکومت ہے، اس وقت ایشیا کا بیشتر علاقہ فتح ہو چکا تھا اور کتنے ہی ممالک افریقہ کے فتح ہو چکے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسلام بن چکا تھا. اسلام سپر پاور تھا. اس کے سربراہ اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن ان کے لیے دین کے اور آخرت میں جنت میں درجات بڑھانے کا راستہ کیا تھا؟ حکومت کرتے جاؤ، حکومت کا انتظام کرو، تمہاری ترقی اسی میں ہوتی چلی جائے گی. تو اس بات میں منحصر نہیں ہے کہ مدرسے ہی میں داخل ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین اتنا آسان بنایا کہ آدمی اگر کسی کو، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ولی کامل بننے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے کسی جزیرے میں جا کر ٹھہرنا پڑے، کسی جنگل میں بیٹھے یا مسجد میں دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. نہیں، دوسرے مذاہب میں یہی ہے. عیسائیوں میں اللہ والا نہیں ہو سکتا جو سب بیوی بچوں میں رہتا ہو، تجارت کرتا ہو. بدھ مت میں کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، دینی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ شادی بیاہ کرتا ہو. ہندوؤں کا بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اسلام میں یہ بات نہیں. آپ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، اولاد بھی ہوئی، بچوں کو بھی پالا، رشتے داروں کے ساتھ حقوق بھی ان کے ادا کیے، حکومت بھی چلائی، عدالت بھی چلائی، تعلیم و تدریس کا کام بھی کیا. کیا کچھ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا. بس یہی ترقی کا راستہ. اسلام میں دنیا کو چھوڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ مطلوب بھی نہیں، سنت کے خلاف. سنت یہ کہ کام وہ کرو جو تمہیں کرنے ہیں. اگر تم تاجر و تجارت کرو، کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اس میں بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ آخرت میں اٹھے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ. ابو بکر صدیق کہاں، ایک تاجر کہاں. لیکن اگر تجارت وہ سچائی کے ساتھ کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے اور فرائض و واجبات بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے ولایت اور ولی اللہ بننے کا راستہ یہی کہ وہ تجارت کرتا رہے لیکن دیانتداری کے ساتھ کرے، اسی میں ولی بن جائے گا. اور کوئی وزیر ہے تو اس کو اللہ کا ولی بننے کے لیے وزارت چھوڑنے کی ضرورت نہیں، وزارت کرے اور وزارت کے جو فرائض ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے
اور اپنے جو فرائض اور ہیں نماز روزے وغیرہ کے ان کو ادا کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اسی وزارت کو اللہ تعالیٰ اس کی دلالت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ کے سارے کام کرے، حکومت چلائے، سیاست کرے، عدالت چلائے، سب کچھ کرے، لیکن شرعی قاعدوں کے اندر اندر کرے، اور ایک مسلمان حکمران کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں ان کو ادائیگی کرتا رہے، اسی وہی بادشاہ اس کے لیے ولایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک مزدور ہے جو زمین کھودتا ہے، ٹوکری ڈھوتا ہے، گدے چلاتا ہے اور مٹی سے ڈھوتا ہے، زراعت کرتا ہے اور ہل چلاتا ہے، تو اللہ کا ولی بننے کے لیے اس کو ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کام کرے وہی، لیکن دیانتداری سے کرے، کام چوری نہ کرے، جتنے کام کے جتنے پیسے لیے ہیں اتنے کام بھی پورا کرے، کام چوری نہ کرے، حرام خوری نہ کرے۔ ملازمت کر رہا ہے تو ڈیوٹی جتنے لازم ہے اس سے کم ڈیوٹی نہ کرے اور تنخواہ لے لے، اور جو فرائض اور واجبات ہے وہ کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ تو یہی ملازمت، یہی گدھے چلانا اور یہی زمین کے ہل چلانا اور یہ ٹوکری ڈھونا، یہی اس کی ولایت کا ذریعہ بن جائے گا، بڑے اونچے درجے کا ولی اللہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اونچا چلے جائے کہ بہت سے علماء ولایت کو اس کے مقام پر نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ کوئی طالب علم ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، بہت سارے لڑکیوں کو سمجھا کرتے ہیں اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اسکول اور کالج کو چھوڑ دیا جائے۔ خوب سمجھ لیجئے، بالکل نہیں۔ کسی نے سمجھایا تو غلط کہا ہے؟ نہیں، تم اسکول میں پڑھو، کالج میں پڑھو، ہاں اپنی تعلیم کی نیت صحیح کر لو کہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اس واسطے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں۔ ڈاکٹر بنیں گے، مریضوں کا علاج کریں گے، انجینئر بنیں گے، ملک اور ملت کی خدمت کریں گے، سائنسدان بنیں گے تو اس میں ایجادات ایسی کروانے کی کوشش کریں گے جو جن کی ملک و ملت کو اور عوام کو، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اکنامک سیکھتے اس باتیں کہ ہم اپنی تجارت کے کاموں میں مہارت پیدا کریں گے تاکہ ہمارے ملک کو معاشی ترقی نصیب ہو، مسلمانوں کو ترقی ہو اور ہمیں رزق حلال ملے۔ یہ نیت اگر ہو اور تعلیم محنت سے ادا کریں اور تقویٰ کے ساتھ کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، فرائض و واجبات ادا کرتے رہیں، تو یہی تعلیم اس کے لیے ولایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یونیورسٹی کی تعلیم، کالج کی تعلیم۔ تو اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنا آسان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں، اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو پہلے دارالعلوم میں داخلہ لے پھر جنت میں جائے گا، پہلے رائمنڈ میں جائے پھر جنت میں جائے گا، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، پہلے جہاد کرے پھر جنت میں جائے گا، نہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے راستے، لیکن جو راستہ بھی اختیار کرو، دو چیزوں کا اہتمام کرو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ شریعت کے مطابق، شریعت کے خلاف نہ ہو، گناہوں سے بچتے رہو، تو سیدھا جنت کا راستہ۔ ہاں کبھی کبھی خاص حالات میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس وقت کسی اور کام میں لگنا چاہیے، جو نا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جہاد کرو، مگر ایسا کم ہوتا ہے، بہت کم مواقع ہوتے ہیں اور تھوڑے سے دنوں کے لیے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر جہاد کرنا ہوگا، لیکن عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ میں بات کام تبلیغ کا فرض عین ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ ان کو زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مت کرو، تو اب آپ کے اوپر فرض عین ہو گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو۔ اگر کوئی اور نہیں ہے کہنے والا اور آپ ہی ہیں تو آپ پر فرض عین ہو گیا۔ تو فرض عین تو بہت کم ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک جو کام کر رہا ہے دنیا کا کرے، بس اس کی پابندی کر لے کہ ناجائز کام نہ کرے اور صحیح نیت سے کر لے، تو بس سیدھا جنت کا راستہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب دیکھیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، کہ آپ کی امت کے لوگ فلاں 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 کام کرتے ہیں، یہ تو نیکیاں کرتے ہیں اور یہ گناہ کرتے ہیں۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى ذمات عن الطريق، تو میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں ایک عمل یہ بھی دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی تھی، اس کو کسی نے ہٹا دیا راستے سے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی پتھر تھا، کوئی جھاڑی تھی، کوئی لکڑی پڑی ہوئی تھی، کوئی پھل کا چھلکا تھا، اس میں پاؤں پہ ڈل کر گرنے کا اندیشہ تھا، یا جا رہے تھے درخت کی کوئی شاخ لٹکی ہوئی تھی وہ سر میں لگتی تھی، تو ہٹا دیا اس کو راستے سے۔ تو یہ بھی ان کے نیک اعمال میں سے۔ اب دیکھیے یہ بھی بظاہر تو دنیا کا کام ہے، آپ نے گندی چیز کو سڑک سے ہٹایا، خراب چیز کو ہاتھ سے ہٹایا، لیکن دین کا کام ہے، اور یہ بھی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی امت کے اعمال بد اعمالیوں میں نے ایک عمل دیکھا، اور ایک یہ عمل بھی دیکھا کہ النقاعۃ تکون فی المسجد لا تدفن، کہ آدمی کو کھانسی ہوئی، اس نے تھوکا بلغم یا تھوک ملا بلغم، مسجد کے اندر تھوک دیا، یا کسی وجہ سے مسجد میں گر پڑا، بے خبری میں، غیر اختیاری طور پر، بعض اوقات ایک دم سے نکل پڑتا ہے منہ سے گر پڑا مسجد میں، پھر اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں مسجد کا صحن کچا تھا، مسجد نبوی کا، تو اس قسم کی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس کو صاف کرنے کا راستہ بہتر ہی نہیں تھا، تو اس کو اسی مٹی میں دفن کر دیتے تھے، مٹی اوپر نیچے کر دی، نیچے مٹی سے دبا دیا اس کو، تو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تاکہ گھن نہ آئے۔ اب تو اس بات سے دفن کا لفظ استعمال کیا تو اس کو دفن نہ کیا جائے گندی چیز کو، اور مسجد میں ہو کوئی گندی چیز اور اس کو دفن نہ کیا جائے، تو یہ بھی میری امت کی بدعمالیوں میں سے بدعملی ہے۔ اس زمانے میں کچی زمین تھی تو اس بات سے دفن کا لفظ بولا۔ ہماری مسجدیں کچی نہیں ہیں، پختہ ہیں، تو اگر کوئی گندی چیز مسجد میں پڑی نظر آتی ہے تو اس کو صاف نہ کرنا گناہ ہے۔ جانور نے بیٹ ڈال دی اوپر سے، پرندے ایسا کرتے ہیں مسجد کے صحن میں، ان کی بیٹ پڑ جاتی ہے، اس کو اگر صاف نہیں دیکھے گا کوئی آدمی اور دیکھنے کے باوجود صاف نہیں کرے گا تو اس کے بدعمالیوں میں شمار ہوگا۔ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور تم نے دیکھ لیا تو اس کو صاف نہیں کیا تو تمہاری بدعمالیوں میں شمار ہوگا، اور جس نے تھوکا وہ تو پکڑا ہی جائے گا۔ ابھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ انسان کو گناہگار بھی بنا دیتی ہے، نیکوکار بھی بنا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے کی، کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی بڑے کام کی باتیں، ساری باتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کام کی ہوتی ہیں، حوصلہ بڑھانے والی، ہمت بڑھانے والی، ہمت توڑنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں زیادہ تعداد تو فقراء کی تھی، زیادہ حضرات صحابہ کرام فقیر تھے، مسکین تھے، مفلس تھے، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جو غربا اور مساکین تھے صحابہ کرام، بڑی حسرت کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اجر و ثواب تو مالدار لے جائیں گے، اجر و ثواب تو مالدار لے جائیں گے، اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں۔ مالدار کس طرح لے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کی زیادہ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، ہم صدقہ نہیں کرتے، ہمارے پاس پیسے نہیں، پھر تو وہی آگے نکل جائیں گے۔ یہ تھی دوڑ، جنت کی طرف دوڑ۔ آج بھی ایک دوڑ ہے لوگوں کے درمیان، وہ مال و دولت کی دوڑ ہے، دنیا کی طرف دوڑ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے میرا اتنا ہو جائے، اس کے بعد اتنا بڑا مکان ہے اس سے بڑا میرا مکان ہو جائے، اس کے بعد چھوٹی گاڑی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہو جائے، اس کے بعد ایک کار ہے میرے پاس دو ہو جائیں۔ آج تو یہ دوڑ ہے، اور صحابہ کرام میں دوڑ اس بات کی تھی کہ غریب صحابہ کرام جو تھے ان کو یہ حسرت ہوئی کہ جس طرح مالدار ہم نماز پڑھتے، مالدار لوگ تو وہ بھی نماز پڑھ لیتے، ہم روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو برابر ہو گئے۔ ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، صدقہ کرتے ہم نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس دوڑ میں جنت کی طرف جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے ہم اس میں۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تم آپ اس میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، جنت کی طرف دوڑ لگانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس نے اتنا کام کیا تم اس سے زیادہ کرو، اس نے کیا اس سے زیادہ کرو تاکہ نکل جاؤ آگے، کیونکہ اس کا حکم ہے شریعت میں، قرآن میں حکم ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس دوڑ میں لگے ہوئے تھے، جو دوسروں کو دیکھتے تھے کہ یہ کام نیک کا کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، یہ کام میں اس سے زیادہ کروں گا۔ وہ تہجد میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے میں 6 پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا سے کہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چنانچہ ان کو یہ حسرت ہوئی کہ مالدار لوگ نمازیں تو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنا جو زائد مال ہوتا ہے ان کا، اس کا صدقہ خیرات کر دیتے۔ ہمارے پاس زائد مال ہی نہیں ہوتا کہ صدقہ خیرات کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نہیں دی جس کا تم صدقہ کر سکو؟ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں دی جس کا تم صدقہ کر سکو؟ پھر فرمایا کہ دے رکھی ہے، اور وہ کیا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر مرتبہ جتنے مرتبہ اللہ اکبر کہو گے وہ صدقہ ہوگا، اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف نیک کام کی تلقین کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور گناہوں سے اس میں بھی ثواب، اس میں بھی ثواب ہو، حالانکہ ذاتی لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے مگر ثواب اس میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہوگا؟ کیا اس کے اندر بھی ثواب ہوگا؟ فرمایا کہ یہ بتلاؤ اگر وہ یہ لذت حرام راستے سے حاصل کرتا گناہ ہوتا یا نہ ہوتا، حرام ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو اسی طریقے سے جب اس نے اپنی یہ لذت حلال طریقے سے حاصل کی تو اس کے لیے اس میں بھی اجر ملے گا۔ اب دیکھو نا امیدی کا راستہ کہیں نہیں، کسی کے پاس ایک پیسہ صدقہ کرنے کا نہیں ہے، نہ کرے صدقہ، کبھی عمر پر صدقہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی صدقے کے ثواب سے محروم نہیں، وہ سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا۔ اس سلسلے کی عجیب بات ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا مالداروں نے بھی یہ حدیث سن لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، تو مالداروں نے بھی سن لی۔ اب انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہے. اب صحابہ کرام آئے وہی پرانے والے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ بات ہو گئی کہ وہ جو کچھ تسبیح وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اب صدقہ بھی کرتے ہیں. اس پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس مالدار کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اور صدقے کی توفیق دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو حسرت ہوئی نا ان غریبوں کو، اس حسرت کا بھی تو ثواب ملے گا، اس حسرت کا بھی تو ثواب ملے گا کہ وہ چاہتے تھے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے وجود میں آ جاتے. ان کی نیت یہ ہے کہ اگر پیسہ ملے گا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے. تو حدیث سے اس دوسرے مضمون سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حسرت بھی ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے گی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. تو نا امیدی کا راستہ کسی کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے امید کا، رحمتوں کا اللہ رب العالمین کی. بھائیانا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. کیا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. کیا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے. گناہوں سے ہمیں ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، جنت بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک سے خشک سالی کا خاتمہ فرما دے، باران رحمت بھیج دے، اپنے فضل و کرم سے رحمتوں والی بارش بھیج دے، سیرابی لانے والی بارش بھیج دے، صحتیں لانے والی بارشیں بھیج دے، خوشگوار موسم لانے والی بارشیں اور ہوائیں بھیج دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین باران رحمت بھیج دے. اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے باران رحمت بھیج دیجئے، بارش برسا دیجئے رحمتوں والی. یا اللہ رحمتوں والی بارش برسا دیجئے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے. یا اللہ ہم بیچارے ہیں، ہم بے کس و لاچار ہیں. یا اللہ ہم آپ کے ہر دم ہر آن محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں، سراپا احتیاج ہیں. آپ ہمارے رب اور پالنے والے ہیں. یا اللہ ہماری درخواست سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، ہماری ضرورت پر نظر فرما کر باران رحمت بھیج دیجیے. یا اللہ بارش برسا دیجیے رحمتوں والی، خوشیاں لانے والی بارش برسا دیجیے، کھیتیوں کو سیراب کرنے والی بارش برسا دیجیے، باغات کو یا اللہ سرسبز بنا دینے والی بارش برسا دیجیے، بیماریوں کا خاتمہ کرنے والی بارش برسا دیجیے، اپنے فضل و کرم کی رحمت کی بارش برسا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.